السلام علیکم ناظرین، 90 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ گل۔ پروگرام آج کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عالمگیر خان، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے اکثر انہیں دیکھا ہے کہ کہیں بھی مظلوم پر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ صف اول میں موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ تو سیاسی صورتحال پہ آپ کیا بات کر، کس حوالے سے؟ میں سوال آپ کا جو ہے نا مجھے آیا نہیں ہے۔ سر، سیاسی صورتحال میں سب سے پہلے جو ہماری آج نیوز ہے، جو ہم نے صبح سنی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں اور سنائے بھی اسی رفتار سے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ جو آج میں نے خود بھی صبح یہ سارا میں نیوز پیپر دیکھے کہ عمران خان نے جو ایک تو سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف جو ہے نا اس نے اپیل دائر کی تھی، اور دوسری جو ہے نا جو اپیل دائر کی تھی اس میں یہ تھا کہ جو فرد جرم عائد ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے نا، تو اصل میں یہ دونوں ہی جو ہے نا مسترد ہو چکے ہیں، اور ایک اپیل ضمانت کی بھی تھی جس پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ تو اصل جو ایک تو جیل ٹرائل کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ آئین ہر ملزم کو فری فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، اور جیل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فری ٹرائل کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ معدوم ہو جاتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس پہ فرد جرم عائد ہوا ہے، یعنی 17 کو اس کو نقول دیے گئے تھے اور 23 کو اس پہ فرد جرم عائد کیا گیا، تو یہ نقل کے بعد 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ 7 دن پورے کیے بغیر جو ہے نا اس پہ فرد جرم لگا دیا گیا۔ اب فرد جرم میں اصل میں جو کاپیز ملے ہیں، نقل جو ملے ہیں مقدمے کی، اس میں سائفر نہیں ہے، یعنی تبدیل شدہ سائفر بھی اور اصل سائفر جو ہے نا اس کی کاپی نہیں ہے۔ تو وکلاء کا یہ اعتراض ہے کہ فرد جرم کس چیز کا عائد کیا گیا ہے۔ جو کیس جو کیس ہے سائفر کا، وہ سائفر جو ایف آئی اے کی جو چلان ہے یا جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں وہ سائفر کی کاپی نہیں ہے، نہ تبدیل شدہ ہے اور نہ اصل صورت میں جو کاپی ہے وہ موجود ہے۔ تو ان دو وہ ہے یعنی فرد جرم اور جیل ٹرائل کے خلاف جو اپیل دائر ہوئی تھی اسلام آباد کورٹ میں، وہ مسترد ہوئی اور ضمانت محفوظ ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ جو نواز شریف اس وقت پاکستان میں اس کو آیا، اور چونکہ اس کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں جو ہے نا اس کو 10 سال قید ہوئی تھی، اور وہ جب آئے تو میرے خیال میں اس کو پروٹیکٹیو بیل بھی مل گیا تھا، اور وہ پھر ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہا، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی جو سزا کے خلاف اپیلیں تھی وہ بھی بحال کر دیے ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر جنرل جو ہے نا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جو اس کے پرسنل لائرز ہے، اس کے علاوہ نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ بھی نواز شریف کی وکالت کر رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کا اس ملک پہ دوہرا معیار ہے، اور یعنی ایک وہ جو لیڈر ہے جس نے پاکستان کی عوام کو آزادی، حقیقی آزادی کا درس دیا اور لوگوں میں ایک شعور پیدا کیا، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے تیار کیا گیا، اور لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ جب تک پاکستان کے اندر تمام ادارے اور تمام شخصیات قانون کے نیچے نہیں آئیں گے، اس وقت تک پاکستان کی عوام کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی ہے، اور اس وقت تک پاکستان ترقی کی شرح پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ
یعنی سارے فیبریکیٹڈ جو اس کے خلاف چارجز ہے یا کیسز ہے اس میں اندر ہے. اور نواز شریف نے جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اس ملک کا خزانہ باہر لے جا کے باہر انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنائی ہے، لگژری اور لیوش قسم کا وہ جو نا وہ لائف گزار رہے ہیں. وہ آئے اور انہی عدالتوں سے ہی اس کو سزا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اب وہی عدالتیں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اصل میں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے تو وہ سزا کے مستحق ہے، ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے جو ابھی اس کو یعنی انوسنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کے جو جوڈیشری تھی یا ججز تھے جنہوں نے نواز شریف کو مجرم یعنی کنوکٹ کر دیا تھا، ان کو سزا دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو ہے نا کٹہرے میں لانا چاہیے. اور اب وہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہا ہے، اور اب اس کو اس کی جو ہے نا ساری سزائیں بھی پنجاب گورنمنٹ نے العزیزیہ میں اس کی سزا بھی معطل کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس ملک کے اندر یہی دورہ معیار رہا تو لوگوں کے اداروں سے اور جوڈیشل جو سسٹم ہے یعنی نظام عدل سے تو لوگوں کا بالکل ہی اعتماد اٹھ چکا ہے. اور اب تو لوگ یہ کہتے سنے آ رہے ہیں کہ جی اب چونکہ یہ عدالتیں اور یہ ادارے جو اس ملک کے خزانے کے لیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ملک کا خزانہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے، تو یہ تو چند جو اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے پاکستان کے اندر جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بٹائے نا اپنے فوجی عدالتوں میں بٹائیں. یہ ان ججوں کا کام تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیوں ان لوگوں کو یہ پرکس اور پریویلیجز اور یہ سیلریز اور اس ملک کے خزانے پہ یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ سسٹم، یہ دورہ معیار اب ختم ہونا چاہیے. اور یہ پھر آپ یہ سمجھ لے کہ وہ کہتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے نا تو وہاں اس معاشرے کے اندر جو ہے نا بغاوت جنم لیتی ہے. اور میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دورہ معیار رہا تو ایک نہ ایک دن یہ بدنصیب عوام، یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کے چکر میں پیس رہے ہیں، آئے دن ان پہ بجلی کے بلوں سے جو ہے نا کہ ان کے جو ہے نا مہنگے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، اور لوگ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں. بالکل سر، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اب بولنے لگ گئے ہیں، ان میں شعور آ گیا ہے، لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ان کے ساتھ کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک سینیریو چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی بات جو ہے وہ دل میں ہی رکھ رہے ہیں، اب وہ اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے. لیکن ہم دیکھیں کہ نواز شریف نے آتے ہی اپنی اسپیچ میں بولا کہ میں نے 23 سال 1990 سے لے کر 2023 تک میں نے 23 سال حکومت میں آیا ہوں، لیکن 15 سال میں یا تو باہر رہا ہوں یا تو جیل رہا ہوں. 1990 سے 2023 تک 23 سال تو بنتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کے اس جو انہوں نے بیان ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف کوئی 3 دفعہ اس ملک کا پرائم منسٹر بن چکے ہیں. آپ پہلے دور حکومت اس کا دیکھیں، اس وقت بھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی اس نے پنگا لیا، غلام اسحاق کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی، پھر جوڈیشری کے ساتھ محاذرائی شروع ہو گئی، پھر جوڈیشری پہ اس نے حملہ کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد دوسرے جو دور حکومتی اس میں اس نے پرویز مشرف کہ یعنی جو ہے نا اس کا جو اس حد تک اختلافات ہو گئے تھے کہ پرویز مشرف کا جہاز جو ہے نا ہوا میں گھوم رہا تھا، فضا میں گھوم رہا تھا، لیکن اس کو لینڈ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف نے کو کیا، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، یہ گرفتار ہو گئے، اور گرفتاری کے بعد پھر ان کو سزائیں ہوئی، ان کے پراپرٹی پلیج ہو گئی تھی، پھر ڈیل کر کے یہ سعودی عرب چلے گئے تھے 10 سال کا، اور پھر تیسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ پھر ملک کا پرائم منسٹر بن گیا. اور پھر اس کی جو ہے نا یہ پاناما کیسز میں جو اس کی جو سارے جو کرپشن کے جو معاملات تھے یو کے میں اور بیرونی دنیا میں جو انہوں نے پراپرٹی بنائی تھی لیکن انہوں نے شو نہیں کی تھی، پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اسی پاناما کیسز میں ان کو سزائیں ہوئی، یہ ڈسکوالیفائی ہوا، اور پھر یہ العزیزیہ ایون فیلڈ جو ہے نا یہ 10 سال وہ ہوئی، پھر اس میں بھی اس نے بیماری کا بہانہ کر کے پلیٹلیٹس
میڈیکل بورڈ بیٹھ گئے ہیں کہ جی نواز شریف کی زندگی خطرے میں ہے، عدالت سے ضمانت لے کے یا جھوٹ بول کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپنے بھائی اس کا گارنٹر بن گیا تھا، اور 4 مہینے کی 4 ہفتے کے لیے وہ علاج کے لیے گیا، اور 4 ہفتے کی بجائے وہ 4 سال وہاں پہ مقیم رہے اپنے ملک میں، یو کے میں۔ اب اپنا ملک چھوڑ کے دوبارہ اس کو پاکستان لایا گیا ہے پرائم منسٹر بنانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ یہ بڑا مذاق ہو رہا ہے، اور یہ مذاق ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اب آنے والی کیونکہ اب یہ 80 اور 90 کا زمانہ نہیں ہے، اب 2023 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہر بندہ خود سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے اور خود لیڈر بھی بنا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عوامی مزاج ہے یا جو گلوبل ریئلٹی ہے، اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور جس طرح نواز شریف کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اس طرح عمران خان کو بھی کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ کی جائے، باہر آئیں، لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تمام پارٹیز کو اور ان کی لیڈرشپ کو، اور لیول پلینگ فیلڈ میں الیکشن میں جو بھی فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو بھی اقتدار میں آتے ہیں ان کو حکومت بننے دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے۔ ادروائز باقی جن راستوں پہ اب ہمارے ادارے یا جو سو کالڈ کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آفٹر آل لوگ اپنے زندگی سے جب وہ دیکھیں گے کہ جی ہم ویسے بھی جب ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بھوک اور افلاس میں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بچوں کے ایجوکیشن، بچوں کا ہیلتھ اور کچن کے خرچوں سے جب وہ تنگ ہوں گے تو یقیناً انہوں نے پھر آخر کار بغاوت سے رجوع کرنی ہے، اور لوگ بغاوت پر مجبور ہوں گے، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ آفٹر آل جو ہے نا نقصان ملک کا ہوگا۔